اللہ کی قرب اور محبت ہے. تو اس کے لیے بھی سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ہمارے نزدیک جو مثالیں ہیں جن لوگوں نے اس منزل کا راستہ اختیار کیا اللہ کی محبت کا پانے کا، تو ان کی زندگی میں سب سے پہلے جو چیز نظر آئے گی آپ کو وہ محنت نظر آتی ہے. اچھا، محنت جو ہے وہ ایک طریقے سے اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے. کس طریقے سے کہ اگر انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لے. ہر عمل کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی نیت چاہیے، انٹینشن چاہیے. تب کیا ہو کہ جب انسان اپنی نیت بناتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نماز پڑھو تو نیت کرو، روزہ رکھو تو نیت رکھو، ہر چیز کی نیت چاہیے. جب انسان اپنی نیت بناتا ہے کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، بہت ہی دشوار راستہ ہے بے شک. There's a lot of hardship in it. Looks very impossible to achieve that way. But if you make the intention that I will do, I have to achieve it. So, the determination of this intention as much as strong. کیا ہوگا پھر کہ اس نیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. Then Allah help. Otherwise it's very, very difficult and impossible to get the way. It looks very impossible. So first thing is that to find something, you have to make intention, nothing else. Don't worry about the thing. How much is difficult, how much is impossible. MashaAllah, make intention for that. یہ انسان کی زندگی میں یہی ایک مسئلہ آتا ہے. ایک طرف دنیا ہوتی ہے اور ایک طرف اللہ کی رضا اور محبت ہوتی ہے. دیکھیں مثال، آپ کتنی اچھی مثال ہے. اب آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ اللہ کو پانے کے لیے تو یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، تو یہ کام بھی کرنا پڑے گا، یہ کام بھی کرنا پڑے گا. اب یہاں انٹینشن کام آتی ہے آدمی کی. اگر اس کی انٹینشن صحیح ہے اللہ کو پانے کی اور وہ چاہتا ہے اللہ کو پانا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. He wanted to get the love of Allah subhanahu wa ta'ala, and the big fire is there, and this is a big test. If you put yourself in this fire, this is the way you can get the love of Allah subhanahu wa ta'ala. But if you want to save it, you can save it. More get the love. So now he had the intention already there. He wanted to get love of Allah subhanahu wa ta'ala. But he decided jump in. MashaAllah. Without thinking کہ یہ آگ ہے, I get the fire in it, how can I save? What will happen with me? I died. So many thoughts. Here the shaitan plays tricks to make him weak. You can't do this thing. If you do this, this will lose you, lost this thing. This will be very hard for you. How can you do this thing? It's very impossible. And then he such the excuses, so I can save myself for that. No. بے خطر کوت بڑا آتش نمرود میں, عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام ابھی. So this is a fight between عقل and love. یاد رکھیے, عقل کی اور عشق کی لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ. عشق کہتا ہے کر جا, فنش. دنیا کی محبتیں دیکھیں, کسی لڑکی سے محبت ہو جائے نا تو بندہ کہتا چلا جا, جو کچھ بھی ہوگا نا ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے. And he sacrifices a lot of things, but it's nothing.
جس کو عشق الہی کی آگ لگ جائے, when he got the fire of love of Allah subhanahu wa ta'ala inside of him, he don't care for anything then. He sacrificed everything. He knows what I will get the poverty and this happened with me and this is if I leave this thing. That's why Allah subhanahu wa ta'ala created one line, forbidden in halal or haram. یہ لائن جو لگائی نا اس لیے کہ حرام اور حلال یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا, واٹ ایور دی بینیفٹ, تھنک اباؤٹ اٹ, ول گیٹ اٹ, اٹس نتھنگ, وہ عارضی ہے, ٹیمپریری ہے. اور یہ مثال آ گئی بے خطر قوت بڑا بعد آف اینی تھنگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کیا تھا؟ یہ عشق تھا. بے قدر قوت بڑا آتش نمرود میں عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی. The wisdom, the aql was still not understand what's the matter for that. How can we, he get fire in it. He's thinking about making the decision about میں کروں یا نہ کروں, اگر یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا, تو یہ ہو جائے گا. کہتا نہیں, اس سے اللہ مل رہا ہے, جمپ ان. Whatever loss is coming away, don't bother about it. سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہے ایسا راستہ دوست. ویسے ہی نہیں ہے بس تسلی کر کے. جنت جو اللہ نے بنائی ہے نا, جب جائیں گے نا اندر پھر پتہ لگے گا. ایسی تھوڑی مل جائے گی. تو پھر کیا ہوتا ہے, عقل کی بات تو ماننی نہیں نا کہ یہ کر دو فلاں کر دو. عقل تو نفس ہوتا ہے نا, شیطان ہوتا ہے. اور جیسی انہوں نے جمپ ماری آنکھ کے اندر تو وہ ہیلپ حضرت ابراہیم السلام اللہ. کسی نے اس آگ کو نہیں بجھایا, کسی نے کچھ نہیں کیا. اللہ میکنگ گارڈن فار دا حضرت ابراہیم السلام اینڈ وی انجوائنگ دیئر. مزے کر رہے ہیں لوگ. اس میں آگ میں جل گئے تو کہتے سبحان اللہ, یہ آگ ہے, یہ تو اتنی ٹھنڈی پلیس. تو اب یہاں سبق کیا ملتا ہے کہ انسان کی انٹینشن صحیح ہونے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کتنے بڑے بڑے امتحان انسان کی زندگی میں آئیں گے, ٹیسٹ تو ہے. یہ بتاتے اللہ کی محبت کے راستے بتاتے. وٹ ایور دی ٹیسٹ کمز in our life to stop this thing. کتنے بڑے بڑے ہمارے راستے امتحان آئے. اگر واقعی آپ نے پکی نیت کر لی ہے تو پھر دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ فوراً مدد کرتا ہے انسان کی. آپ نے ایک حرام چیز کو چھوڑا اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کھائیں گے کہاں سے, بل کیسے دیں گے, مکان کہاں سے آئے گا, آپ کو یہ فلاں ہوگا, اب یہ چیز ہوں گی. بہت پلاننگ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن وہ سب کچھ جو ملنا ہے آپ کو حرام سے ملنا ہے, ٹیکس بچا کے ملنا ہے, جھوٹ بول کے ملنا ہے, فراڈ کر کے ملنا ہے, چکر بازیوں سے ملنا ہے, ہیرا پھیریوں سے ملنا ہے, قرض اٹھا کے ملنا ہے. بس نہیں آپ. تو اگر آپ یہ سب کچھ چھوڑتے ہیں تو بہت نقصان ہو رہا ہے. پھر تو اب کیا کریں؟ نفس کہے گا یہ کوئی بات نہیں, خیر ہے یار, کر لیں, نماز تو پڑھتا ہے نا یار, ذکر تو کرتا ہے نا. تو لیکن یاد رکھیں یہ چیز, نہ ذکر فائدہ دے گا, نہ نماز فائدہ دے گی, کوئی عمل بھی فائدہ نہیں دیتا, اس کا اثر نہیں ہوتا. نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی, ذکر بھی بیکار ہوگا, ہر چیز بیکار ہوگی, صحبت شیخ بھی بیکار ہوگی. doesn't work at all. These all things work when you have the pure intention to find Allah subhanahu wa ta'ala. بیٹھا ذکر میں سب کہتے ہیں ذکر کر رہے ہیں, ذکر کے لیے ہے, ذکر کے لیے فلاں, ذکر کے لیے فلاں. اگر اس کی انٹینشن صحیح ہوگی تو پھر وہ تمام وہ چیزیں ختم کرے گا جو ذکر کے لیے ضروری ہیں. سبحان اللہ. اور اس نے نیت کر لی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد فرماتے ہیں اور وہ چیزیں چھوڑنا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں.
اور جن چیزوں سے اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نقصان ہوگا یہ نقصان ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ ذکر دونوں کر رہے ہیں، ایک دنیا کمانا چاہتا ہے اور ایک آخرت کمانا چاہتا ہے۔ نمازیں دونوں پڑھ رہے ہیں، حج دونوں کر رہے ہیں، عبادت دونوں کر رہے ہیں، عالم دونوں بن رہے ہیں، حافظ قاری دونوں بن رہے ہیں۔ What he is want to gain from them? What's the intention behind it? سمجھ آ گیا آپ کو بات میں؟ نیت جو انسان کی اس چیز کو حاصل کرنے، جب نیت اس کی صحیح ہوگی میں اس کو حاصل کرنا ہے، تو سیکنڈ چیز کیا آئے گی جو سمجھا رہا ہوں آپ کو، will be very difficult, like حضرت ابراہیم علیہ السلام very difficult to get inside the fire۔ جب آپ کے ایک بڑی گول کے لیے نیت بنائیں گے میں نے یہ چیز لینی ہے، اور سب سے مشکل ہارڈ چیز جو ہے اس وقت ہمارے سامنے اللہ کی محبت ہے۔ ہر چیز آپ لے سکتے ہیں دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کے لیے، میں تھوڑا سا آپ سب مل جائے گا آپ کو دنیا کو۔ سب سے بڑی چیز جو ہے نا رضوان اللہ اکبر قرآن کہتا ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑا آبجیکٹو ہے ٹو اچیو فار اے پرسن، اٹس امپاسبل، امپاسبل ہے، کیونکہ سراؤنڈنگ جو اس کی ہیں اللہ کی رضا کی اتنی مشکلات اس میں گری ہوئی ہیں کہ آدمی کا وہاں پہنچنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اٹس ناٹ ایزی۔ پوچھے حضرت بلال سے، حضرت حباب سے، بتائیں کس صحابی سے پوچھیں، خود امام الانبیاء سے پوچھیں، طائف کا سفر دیکھیں، بتائیں آپ نے ہمیں اپنی زندگی سفر دیا کہ میں وہ سبق دینے آیا ہوں، کوئی عبادت وغیرہ سکھانا نہیں ہے، میں تمہیں ایک سبق دینے جو آیا ہوں۔ امام الانبیاء ہمیں جو سبق دینا چاہتے تھے وہ کیا تھا کہ بندے کا نام، بندے کا کام بندگی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ وہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، مصلی تک محدود نہیں ہے، وہ کہاں سے ملے گی اللہ کی رضا؟ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ دیکھو کیسے کیسے واقعات آتے ہیں، کمال درجے کا دیکھیں آپ، آپ خود سمجھتے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ مجھے یہی ہے، آخری نبی تھے اور ایسی امت کو تیار کرنا تھا نا، نہیں سمجھے بات؟ یہ ٹھیک ہے آپ؟ تو میرے بھائیو، انسان کی عمل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے۔ کوئی جج نہیں کرتا، کسی کو کیا ضرورت ہے دیکھتا پھر یہ بے ایمان ہے یہ سچ ہے ذکر نہیں کرنا پھر نہیں، وہ تو خود انسان کو بتا دیتا ہے۔ وہی عمل، وہی ذکر آپ کو منافق بنائے گا، کافر بنائے گا، جہنم میں پہنچائے گا۔ وہی ذکر، وہی عمرہ، وہی حج، وہی خلافتیں، کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بتائیں ذرا، سمجھ آ رہی بات؟ کس پہ؟ نیت پر۔ شاباش، نیت صحیح ہوگی تو یہی وہ عمل ہے، وہ راستے اللہ نے بند کر دیے جو کمفرٹیبل انسان کو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا رہنا سہنا ہو، بچوں کے لیے اچھے کپڑے ہوں، ریسپیکٹفل زندگی انسان گزاری ہو، وہ منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ تو نہیں منع کیا۔ منع یہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو تمہیں ملیں گی، یہ اس وجہ سے تمہیں ملیں گی کہ تم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرنی ہے، کوئی حرام راستہ نہیں لینا ہے تم نے۔ اس حالت کو بنانے کے لیے کوئی نماز تمہاری نہ ختم ہوگی، کوئی اللہ کا حکم، واجب، سنت، کوئی چیز ترک نہیں ہوگی تمہاری۔ پریفرنس اسی چیز کو ملنا ہے جس سے اللہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر جتنی تھوڑی بہت محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمفرٹیبل لائف دے دیتا ہے۔ مزید در مزید اس کو پھر
دکانیں کھولنے کی ضرورت نہیں، اے بھی کر لیے، وہ کاروبار بھی کر لیے، اتنے بھی چلے جائیے، اے بھی لے لیے، وہ بھی لے لیے، انہوں فون کر دیے. You don't bother for that. وہ کمفرٹیبل لائف بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، اللہ کی مدد آتی ہے. بات سمجھ آئے گی آپ؟ پھر منع نہیں کیا کہ آپ کمفرٹیبل لائف لیں، اچھی جگہ لیں، اچھی چیز بیٹھیں، لیکن یہ وانٹ میک افورٹ فار دیٹ. ایفرٹ نہیں کرتا کہ غلط طریقے سے اس کو چیز حاصل کرے یا اللہ کے احکامات کو ختم کر کے اس چیز کو حاصل کرے. نہیں، پریفرنس وہی ہے کہ ہر چیز میرے اعلیٰ درجے پہ اللہ کو پیش کر رہا ہوں. جس ہم کہتے ہیں یا صبح میں اس لیے نہیں اٹھتا، دکان پہ جانا ہوتا ہے، نماز میری اس لیے قضا ہوتی ہے، یا فلاں کام کر رہا ہوتا ہوں، فلاں چیز. کتنی زندگی گزر گئی اس طرح آپ کی، ہول لائف گزر گئی. کمائے کیا کہ نمازیں ساری قضا، اور اس وجہ سے جو پیسہ کمایا تھا وہ بینک میں، آپ مر گئے. کہاں کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہوا؟ بینک پانچ چھوڑ کے مر گئے نا. اور ناپاک اولاد ہوگی آپ کی جو اس کو خرچ کرے گی، اور قبر میں پورا ثواب پہنچائے گی، ماشاءاللہ پورے عذاب پہنچائے گی آپ کو. اور سارے عذاب اس پیسے سے جو اولاد کرے گی کام، مستیاں کرے گی، حالت کرے گی، قبر کو بھر دیا جائے گا عذاب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تو یہ چھوڑ کر آیا ہے. ایک با عمل، با شعور، ایک اللہ والا حافظ چھوڑ کے ہے، اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے گا اس کی قبر کو. ورثہ چھوڑا ہے وہ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ہم سوچ رہے ہیں ہم زندہ رہتے کیوں ہیں زندگی میں؟ پھر مقصد کیا ہے؟ تو میرے بھائیو ایک مقصد کیا ہے؟ جو آپ چھوڑ کے جائیں گے ورثے میں وہی آپ کو فائدہ دے گا. آپ نے نمازیں چھوڑ کے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، یہ کر کے پیسے کمایا، بیلنس کیا آپ نے، آخر مرنا ہے. آخر مرنا ہے. وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ آپ کی اولادوں کے پاس جائے گا، کیونکہ وہ آلریڈی بدماش ہیں، نہ نمازوں کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ. وہ دنیا کے اندر ہے، آپ کچھ بھی کر لیں. تو جب آپ مریں گے تو وہ ان کے ہاتھ آئے گا. جب ان کے ہاتھ آئے گا تو ماشاءاللہ وہ کیا کام کریں گے؟ پھر وہ جتنا وہ کام کریں گے پھر ان کی اولادیں کام کریں گی، مستقل جہنم تک تمہارے لیے ایک صدقہ بن جائے گا جو چلتا رہے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنی لندن، کیونکہ اس کی انٹینشن صحیح نہیں تھی. اس نے اللہ کو پانے کے لیے زندگی کو سلیکٹ نہیں کیا، اس نے سلیکٹ نہیں کیا اس نے زندگی کو پانے کے لیے. اور کتنی فاسٹ زندگی گزر جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے اتنی فاسٹ. بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ اذان دے دو، وہی بچہ میں نے دیکھا تھوڑے دن کے بعد دیکھا بڑا ہو گیا، جی بڑا ہو گیا، تھوڑا بڑا یوں شادی ہو جاتی ہے، اس کی شادی ہوگی. میں زندگی میں اس طرح بچوں کو بڑے ہوتے دیکھ رہا ہوں. اتنی فاسٹ سے اپنے سامنے بچوں کی شادی. وہی ایک چھوٹی سی بچی میرے سامنے ہوتی ہے، ہاں یہ تو کل آئی تھی، کل بچہ میرے پاس آیا تھا. کوشش تو اتنی کرنی چاہیے ایک بچے کے لیے، نماز کے لیے، کہ جیسا کہ اس کا بچہ آگ میں جلنے والا ہو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے آدمی. اس کو کہتے ہیں کوشش. گندے سے گندا بچہ بھی فائر لگ جائے نا مکان میں، باپ ماں اپنی پرواہ نہیں کرے گی، اس کو بچانے کی کوشش کرے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کو ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس کو نکالوں. تو ڈونٹ یو نو نا کیا قوا انفسکم واہلکم نارا. بندے تو اپنے بچے کو آگ سے کیوں نہیں نکال رہا؟ کیوں اس کو خود یقین نہیں ہے کہ آگ میں جانا ہے، اس کی خود اپنی نیت صحیح نہیں ہے. ورنہ تو ایک باپ کی اپنے بچے کے لیے اتنی بڑی کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے آگ سے بچاتا ہے، اس قدر انکمفرٹ رہے وہ. Nobody do that. اولاد بھی نہیں کرتی، باپ بھی نہیں کرتا. مادیت، پیسے. سمجھ آئی بات؟ جو چیز بھی روکنے والی ہوتی ہیں چیزیں اللہ کے راستے سے، وہ سب آزمائش ہیں. Get them off. صرف کہتے ہیں یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا، جاتے ہیں آپ چاہے، اللہ کا راستہ ہے یار، کیوں نہیں کرنا؟ تو اپنا گھر لینا، میرے سامنے شکر نہ دکھایا مجھے، آپ پھر آپ سے کوئی تعلق نہیں. ریلیشن ہے ہی سارے اللہ کو پانے والے ہیں. نہیں سمجھے بات؟
جس گھر سے نماز نہ ہو، نماز نکل رہی ہو، مجھے بتائیں میں کیا حال ہوگا؟ جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہوں کہ آگ لگا دو اس گھر کے اندر سے. نہ بچی نماز نہ پڑھ رہی ہوں، بچی نماز نہ پڑھ رہی ہوں. رمضان ہے جی، رمضان بس پھٹافٹ تیاری ہو جاتی ہے، بن جائیں گے جب آپ کے جامع کباب، سموسے اور یہ اور بریانی، شام کو رگڑا مار رہے ہوں گے سارے، کوئی ذکر بھی نہیں ہوگا، فکر بھی نہیں ہوگا. یہ فکر ہوگا دکان کھولی اس نے نہیں کھولی، یہ کام کیا اس نے نہیں کیا، کام پہ گیا ہی نہیں گیا، پیسے کمائے یا مال نہیں کمایا. یہاں بھی فکر ہوگا کہیں دوسرے ملک میں نا بچہ، اس کو بھی فون کر کے یہ پوچھنا، اس یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کوئی عبادت کی ہے، کوئی تراویح پڑھی ہیں یا پڑھائی ہیں یا قرآن حفظ کیا ہے، نہیں اسی کم تو گیا سی نہیں گیا. ہوئے ہیں تو ایک ہوئے ہیں طے کر لیتا ہے کام، تم نے فنا کر لیا کام، یہ ہو گیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غم دنیا ہے بس. تو اپنی نیتوں کو صحیح کریں. یہ جس راستہ جس ہم نے اختیار کیا نا بہت خطرناک ہے دوستوں. ایک ہی لمحہ میں بتاتا ہے کہ ہم کدھر ہیں. خود ہم اپنے تجزیہ کر سکتے ہیں all the time کہ where I'm going. تو یہ وجہ ہے کہ ذکر بھی فائدہ نہیں دے رہا ہمیں، نماز بھی فائدہ نہیں دے رہی. جو فائدہ بتایا جاتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ کچھ نہیں دے رہا، کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں دنیا کی نیت سے کر رہے ہیں سر، آخرت کی نیت سے نہیں. آخرت کی نیت سے کریں تو اس کے لیے بہت سی قربانیاں دیں. پھر ہم کیوں ڈرامے کرتے ہو؟ ڈرامہ بس بیت کر لیں جی، بیت کر لیں جی، بیت پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہے بیت کا. کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ. بیت کا مطلب ریڈی ہو جاؤ ایک بہت بڑے ٹیسٹ کے لیے کہ اب کیا ہے جو تھا وہ بھی جا رہا ہے. اس مال کو بھی دیکھنا پڑے گا، حرام کون سے اس میں اس کو بھی نکالو. ایک ایک پیسے کے حساب کرو، جس کا دینا پیسہ اس کو دو. جیسے حرام کی اس کو حساب پراپت کرو. ناشد تھانے کے پاس آیا ایک شخص، کہتے مجھے بیعت کر لیں. کہتے بیعت تو ہو جاؤ گے تم، لیکن تم نے بیعت ہونے کے بعد کرو گے کیا؟ ذکر اذکار کے ذکر اذکار کے لیے بیعت نہیں ہوتا. سب سے پہلے یہ کام ہے کہ جس کا تم نے حقوق اللہ سے افضل حقوق کے بعد ہے، جو حقوق کے بعد جس کا تم نے مال کھایا ہے، پیسے کھایا ہے، فراڈ کی ہے، جا پھر اسے حساب برابر کر کے پھر میرے پاس آ بیعت ہونے کے لیے. یہ اتنا شیخ کافی امیر آدمی تھا. جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے. کہتا مشکل کام، جنت آسان ہے. جو تو کام کرنے آئے تو جنت کے لیے کام کرنے آئے. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ شرک نبی شیعہ، اے نبی ان سے وعدہ دے کہ میں شرک نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. تو میں تجھ سے ایسی کیوں نہ کہ جا جن کو پیسے تجھے دینے ہیں ان کی حساب کر. کہتا ٹھیک ہے. اس نے لسٹ بنائی. اب وہی جو اتنا بڑا آدمی تھا کنڈیاں کھڑکا رہا ہے، یار میں نے تمہارے کتنے پیسے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہتے یہاں جو بھی یاد ہے آپ بتاؤ مجھے. ایک ایک شخص گلی گلی جب اس نے پیسے اتار دیے آیا. کہتا جب تو بیعت کی ضرورت نہیں مجھے ویسے اللہ مل گیا. آپ تو جزاک اللہ خیر. کہتے کہ کمال کی جس کے شیخ نے پہلے سے یہ کام کر دیا، دل منور کر دیا میرا. کہتے اتنا بڑا بوجھ نکلا ہے میرے اندر سے کہ 10 سال بھی عبادت کرتا تھا نہ نکلتا. ساری عبادت جو کرتا تھا بوجھوں کے ساتھ کر رہا تھا، لوگوں کی گالیوں کے ساتھ کر رہا تھا، لوگوں حقوق مار کے کر رہا تھا، بے ایمانی چور بازاری سے کر رہا تھا، قرضے جو لیے لوگوں اس سے میں کر رہا تھا، حرام کاری جو میں نے کی اس سے میں کر رہا تھا. بوجھ تھا میرے ایک سینے کے اندر. لیکن حضرت نہ کوئی عبادت کی نہ کچھ کی، میں نے حق ادا کیا لوگوں کا، بالکل ہلکا ہو گیا ہوں میں. آج کرتے ہو ایسے بات کر لو جی، بات کر لو، بات پتہ نہیں کیا بات کرنا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ ہمارے شیخ ہیں، آپ تو ہمارے شیخ ہیں. خاص طور بیچاری عورتیں جس کے لیے دعا کرو جی، اولاد کے لیے دعا کرو جی، فلاں کے لیے دعا کرو. پاکستان سے بہت تنگ کرتی ہیں عورتیں. تو پتہ ہی نہیں بھائی یہ مقصد بیعت کا کیا ہوتا ہے. بس پیر کے پاس چلے جاؤ، شیخ کے پاس چلے جاؤ، بس ہر کام صحیح ہو جائے گا ہمارا، ہر کام سیدھا ہو رہا ہے، ہر کام تو سیدھا. اور تو سیدھا ہو.